میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت میں ترمز میں موجود ہوں، ازبکستان کا شہر ہے، اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ترمزی کے نام سے، ویسے ترمز تو شہر کا نام ہے، جس طرح لاہور والے کو لاہوری کہتے ہیں، سندھ والے کو سندھی کہا جاتا ہے، پنجاب والے کو پنجابی کہا جاتا ہے، ایسے دیگر شہروں کے تعلق سے بھی آپ سمجھتے ہیں۔ تو ترمز شہر کا نام ہے، لیکن ترمزی کے لقب سے مشہور ہونے والی دو شخصیات ہیں، ایک حکیم ترمزی، ایک امام ابو عیسیٰ ترمزی۔ امام ابو عیسیٰ ترمزی یہ جامع ترمزی لکھنے والے بزرگ ہیں۔ صحاح ستہ کی کتابوں میں ترمزی کا نام آتا ہے، آپ سب نے نام سنا ہوگا جامع ترمزی کا۔ اس وقت ہم موجود ہیں حکیم ترمزی کے مزار پر۔ یہ 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے والدہ کی خدمت کی برکت سے انہیں علم کی دولت سے نوازا۔ ان کے ساتھ والے کئی طلباء کرام علم سیکھنے کے جذبے کے ساتھ مختلف شہروں کے سفر کی طرف نکلے۔ والد صاحب انتقال فرما چکے تھے۔ والدہ نے یہ بات ذکر کی کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو والدہ کے اس جملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ والدہ کی خدمت میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے گھر بیٹھے والدہ کی خدمت کی برکت سے علم کی دولت عطا فرما دی۔ اس وقت ہم حکیم ترمزی ان کے قدموں میں موجود ہیں۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ والدہ کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم کی دولت عطا فرمائی۔ والدین کی خدمت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور آج کے دور میں جو اس معاملے میں سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ قرآن کریم میں وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ماشاءاللہ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری، 7 کروڑ مرحبا، اللہ مقبول فرمائے آپ سب کی حاضری۔ اور اللہ کے نیک بندے کا ذکر ہوا، ایک محدث کا ذکر ہوا، عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والے حکیم ترمذی، اور محدث بھی ہیں، تو بہت بڑے محدث ہیں۔ تو ان کا مطلب ہے کہ اب مزار شریف اور ان کی حاضری، اور ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین پر احسان کرو۔ اور یہ انہوں نے جو مقام مرتبہ پایا، امی جان کی خدمت کر کے پایا، جو ان کی سیرت میں بتایا گیا۔ تو کاش ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی سعادت ملے۔ میں بھی کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میری ماں آخری وقت مجھ سے خوش تھی، اور آخری جمعرات جب میری ماں کا رات انتقال ہوا، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کی آخری رات ہے، لیکن یہ کہ میں جب نماز کے لیے جانے لگا تو خلاف توقع، یعنی کہ خلاف معمول، مجھے کہا کہ لاؤ میں تمہارا ہاتھ چوموں۔ میں نے کہا ماں میرے ہاتھ چومو گی؟ میں تمہارا ہاتھ چوموں گا کر کے میں نے پکڑ کے ان کے ہاتھ چومے، تو انہوں نے بھی میرا ہاتھ چوما۔ اب مجھے کیا پتا یہ کوئی آخری ملاقات ہے امی جان سے۔ اب بعد میں اسی رات کو ان کا وصال ہو گیا۔ اب مجھے آخر تک یاد کرتی رہی کہ میرا بابو، میرے گھر میں بولتے تھے تو بابو چھٹو نہ رہی انہیں، اس کے معنی ہے بابو کہیں دور نہ رہ جائے، میں جا رہی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں بولتی تھی بابو، اب مجھے یاد نہیں ہے، بڑی بہن کے دل بابو چھٹو نہ رہی انہیں، جلدی بلا بابو کو۔ تو میں تھا نور مسجد کاغذی بازار میں، ان دنوں بھی مدنی مذاکرہ ہوتا تھا۔ مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا اس کا، لیکن سوال جواب ہوتا، اجتماع ہوتا، تو اس میں ہم کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ بلاوا آیا، اور میری ماں نے میرے سامنے دم توڑا۔ اس سے پہلے کلمہ شریف پڑھ لیا تھا، استغفار پڑھ لیا تھا، آب زمزم پلایا تھا ان کو، میری بڑی بہن نے کہا ہم لوگوں نے۔ اور پھر میں جب آیا تو زبان بند ہو چکی تھی، موت کے جھٹکے آ رہے تھے، اور یاسین شریف میں نے پڑھنی شروع کی، اور بہرحال اسی دوران ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ ان کو بری کی رحمت فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ ماں کا خوش ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ماں باپ کو بہت ستایا جاتا ہے، اور خاص کر جب یہ دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے نا، پھر تو ویلیو بھی نہیں رہتی۔ اتنی توجہ یار یہ ٹر کرتی رہتی ہے، یہ کڑکڑ کرتی رہتی ہے، کڑکڑ کرتا رہتا ہے۔ ہم لوگ یار جوان ہیں، ان کو سمجھ نہیں پڑتی، پرانے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ٹر کرے یا کڑکڑ کرے،
آپ کا بہت کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے، تب آپ ان کا برداشت کریں، اگر کوئی ایسی کرتی بھی ہیں تو، کیونکہ بڑھاپے میں والدین میں سے کوئی ظلم بھی کرے تب بھی اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اف یہ سب سے ہلکا لفظ ہے، اف یہ اردو میں بھی استعمال ہے اف، تو یہ تک یعنی یہ ایک کہ کچھ بھی نہیں کہنا ہے، مطلب بالکل بس جو ماں باپ کے سامنے سر نگو رکھنا ہے، اپنا سر نگو رہنا ہے اور ان کی اطاعت کریں۔ اب ظلم کرے ماں باپ بالفرض، اگر واقعی شرعاً وہ ظلم ہے تو وہ اس کے خود مطلب ذمہ دار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ انہیں معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیں۔ اگر کوئی حق العبد اس میں ظلم کرے تو حق العبد بھی موجود ہے، اب یہ تو مثال ہے نا قرآن کریم میں کہ ماں باپ اگر ظلم بھی کریں، وہ حدیث پاک میں ہاں وہ حدیث پاک میں، جی، تاہم یہ بھی حدیث پاک میں مثال ہی ہے نا ظلم کی، اگرچہ کہ ظالم ہوں، اگرچہ کہ ظالم ہوں، اگرچہ، ہاں تو یہی کہ فائنل نہیں ہے، پھر بھی اگر ظلم کرتے ہیں ماں باپ تو ان کو شرعاً اجازت نہیں ہے، اگر یہ حق العبد تلف کرتے ہیں، اولاد کا حق مارتے ہیں، اس طرح کا ظلم کرتے ہیں تو قیامت کے دن بالکل ان کی گرفت ہے، تو آپ کی معافی ان کے لیے بڑا سرمایہ ہے، تو آپ معاف کر دیں اپنے ماں باپ کو تو اللہ ان کو بھی توبہ نصیب کر دے اور اپنے کرم سے بخش دے۔ تو یہ کہ ماں باپ کے لیے کیا دل میں رکھیں گے آپ پھر، اور کس کے لیے نہیں رکھیں گے پھر، جب ماں باپ کے لیے رکھیں گے تو یوں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ زیادتی اور ظلم ان کو اجازت نہیں ہے اولاد پر، لیکن میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میں جو چاہوں بولوں، جو چاہوں کروں، یہ بھی نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں، سب کے لیے کرائٹیریا ہے، اسی کے اندر رہنا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی سعادت بخشے۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان آیت نمبر 15، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اپنے والدین کا دنیا میں اچھی طرح ساتھ دے۔ امام اہل سنت ایک مقام پر لکھتے ہیں والدین کی خدمت، بچوں کی تربیت، یہ بھی عین کار دین اور رضا رب العالمین ہے۔ حوالہ فتح رضویہ شریف جلد 25 صفحہ 469۔ رب کی خوشی فیض القدیر میں، رب کی خوشی والدین کی خوشی میں اور اس کی ناراضی ان کی ناراضی میں۔ فیض القدیر پیج نمبر، فیض القدیر، اچھا فیض القدیر حدیث نمبر 4457۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔